بے زبانی زبان نہ ہو، بے زبانی زبان نہ ہو جائے، ملکہ پکھراج آپ بیتی۔ ہاؤس بوٹ والے۔ انگریز کشمیر میں بہت آتے اور کشمیر کو دیکھ کر پاگل ہو جاتے۔ ہاؤس بوٹ میں رہنا پسند کرتے۔ جب کرائے پر لیتے تو مانجھی اپنا ڈونگا ہاؤس بوٹ کے ساتھ ہی رکھتے۔ ڈونگے کا آدھا حصہ اپنی بیوی بچوں کے لیے اور آدھا ڈونگا بطور کچن کے۔ ایک شکارا سودا وغیرہ لانے کے لیے ہاؤس بوٹ کے ساتھ کرائے پر دے دیتے۔ بیوی بچے اور خود میم صاحب اور صاحب کے ملازم ہو جاتے۔ اگر صاحب اکیلا ہو تو بھی مزہ، اگر اس کے ساتھ بیوی بچے ہوں تو بھی مزہ۔ ان کا کھانا پکانا، ہر کام کرنا، ایسی تابیداری کرنی کہ انہوں نے فدا ہو جانا۔ ولایت میں تو کوئی لارڈ یا ڈیوک ہی نوکر رکھ سکتا ہے، ہاؤس بوٹ میں پورا کنبہ نوکروں کا مل جاتا۔ مانجھی کے بچے تمام دن میم صاحب کرتے۔ جہاں میم صاحب یا صاحب جانا چاہتے فوراً رکشہ میں بٹھا کر پہنچا دیتے۔ مانجھیوں کا ذریعہ آمدنی یہی تھا۔ اپنا ذاتی ہاؤس بوٹ پورے سیزن کے لیے کرائے پر دیتے اور پورا سال کرائے کی آمدنی پر گزارا کرتے۔ ان کی کوشش ہوتی کہ کرائے کے لیے انگریز ملے۔ دیسی لوگوں کو اس لیے پسند نہ کرتے کہ ان کی طرح ان کو الو نہیں بنا سکتے تھے۔ پورا سیزن ایسی خدمت کرتے کہ ان کا دماغ خراب ہو جاتا۔ اگر میم صاحب کے بچے ہوں تو اتنے پیار سے سنبھالتے کہ بچے بجائے میم صاحب کے ان کے پاس رہنا پسند کرتے۔ جوں جانے کا وقت آتا میم صاحب کی تیزی سے چوریاں شروع ہو جاتی۔ گھڑیاں، کیمرے، نقدی غائب کرتے۔ ڈونگے میں ایسے ایسے چور خانے ہوتے کہ تلاشی لینے پر بھی ایک چیز نہ ملتی۔ پہلے ہر وقت بخشیش کہہ کر پیسے وصول کرتے، بعد میں چوریاں کرتے۔ باوجود اس کے ہر سال انگریز آتے اور کسی دوسرے کنبے کے غلام بن جاتے۔ انگریز ہر دفعہ یہی کہتے کہ یہ خاوند بیوی تو فرشتہ ہیں، مگر جاتی دفعہ وہی سب کچھ ہوتا۔ یہ کوئی ایسی قوم تھی کہ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، وہ تھا پیسہ۔ پیسے کے لیے بری سے بری چیز کرنے میں بھی دریغ نہ کرتے۔ نہ ان میں عزت تھی نہ شرم۔ جو انگریز اکیلے آتے یہ بڑے پیار سے پوچھتے، صاحب عورت چاہیے؟ اگر صاحب ہاں کرتے تو اپنی بیوی، اور اگر بیٹی جوان ہو تو وہ بھی پیش کر دیتے اور صاحب سے ہر روز بخشیش وصول کرتے۔ کئی مانجھی اپنی 3-4 شادیاں کرتے۔ اس وقت عام لڑکیاں 50 روپے میں مل جاتی تھی۔ شادی کر کے لڑکیاں پنجاب میں لے آتے اور ان کو بازار میں بٹھا دیتے۔ ہمارے جموں میں بھی ایسے 3-4 کشمیری تھے۔ ہر ہاؤس بوٹ والا دیر تک اس انتظار میں رہتا کہ انگریز کرایہ دار ملے۔ اگر بدقسمتی سے نہ ملتا تو آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے افسوس کرتے، ہمارا یہ سال مارا گیا ہے۔ اچھی طرح جانتے تھے کہ صرف انگریز سے ہی یہ سب چیزیں ہو سکتی تھی۔ انگریز نہ ملتا تو پورا سال روتے۔ یہ شادی کر کے جموں سے کلکتہ تک جاتے۔ کئی لڑکیوں کو طلاق دے کر کئی گنا پیسے لے کر بیچ ڈالتے۔ یہ لڑکیاں بیچاری تمام عمر یہی زندگی بسر کرتی۔ کبھی کشمیر واپس جانا نصیب نہ ہوتا۔ مدراس، کلکتہ، بمبئی میں کشمیری لڑکیاں بہت مہنگی بکتی تھیں، کیونکہ یہاں سب لوگ سیاہ فام ہوتے ہیں۔ کشمیر میں نقش نہ بھی اچھے ہوں تو رنگ تو سرخ و سفید ہوتا ہے۔ جب یہ 4 شادیاں کر کے وہاں جاتے تو 2 لڑکیاں منہ مانگی قیمت پر دوسرے دلال کو طلاق دے کر بیچ دیتے۔ 2 لڑکیاں اپنے پاس رکھ کر ان کو استعمال کرتے۔ دن رات یہی دھندا ہوتا۔ آتی دفعہ ان کو بھی طلاق دے کر بیچ کر کشمیر آ جاتے اور ہاؤس بوٹ بنا کر پیسے کماتے۔ جموں میں بھی اکثر ہر سال ایسی لڑکیاں آتی تھیں۔ شروع میں کئی لڑکیاں سختی سے انکار کر دیتی، ہم جان دے دیں گی مگر یہ کام نہیں کریں گی۔ انہوں نے بھوکا رکھنا، مار پیٹ کرنا، تمام جسم ادھیڑ دینا۔ ہمارے مکان کے سامنے ہی دکانیں تھیں جو ایک کشمیری نے کرائے پر لی تھی۔ ہر 2 سال کے بعد 2 تازی لڑکیاں لاتا تھا جن کی عمر بمشکل 15-16 سال ہوتی۔ پرانی لڑکیوں کو لاہور یا شہروں میں بیچ آتا۔ جب نئی لڑکیاں آتی اسی طرح مار کھاتی۔ پرانی لڑکیاں سمجھاتی، ترغیب دیتی، اگر نافرمانی کرو گی تو تمہارا برا حشر ہوگا، جیسا کہیں ویسا کرو ورنہ کھال ادھیڑ دیں گے۔ ہماری طرف دیکھو، ہم نے بھی انکار کیا تھا۔ 3 دن فاقے کیے تھے۔ انہوں نے بھوکا پیاسا رکھا، مار کھائی، شور مچایا، فریاد کی، روئیں پیٹی، کوئی مدد کو نہیں آیا، کسی کے کان پر جوں نہیں رینگی۔ اگر کوئی ترس کھا کر منع کرتا اتنا مت مارو تو کہتا
جاؤ اپنا کام کرو، میری بیوی ہے، جو مرضی ہوگی کروں گا، تم اپنے مطلب سے مطلب رکھو۔ میری بیوی ہے، خواہ زندہ رکھوں یا ماروں، تم کو کیا؟ اگر کوئی لڑکی بھاگ جاتی تو کشمیری فوراً مقدمہ کر دیتا، عدالت میں روتا پیٹتا، سرکار ہماری بیوی اس نے ہم سے چھین لی ہے، ہم پردیسی ہیں۔ لڑکی بتیرا روتی پیٹتی، یہ ہم سے برا کام کرواتا ہے، ہمیں اس سے بچاؤ۔ مگر قانون کشمیری کے حق میں ہوتا، عدالت لڑکی اس کے حوالے کر دیتی، وہ اس سے تگنا کام کرواتا۔ نئی لڑکیوں کی قیمت پہلے 8 آنے، پھر 6 آنے، بعد میں 4 آنے رہ جاتی۔ مقدمہ جیتنے کے بعد لڑکی کا وہ حشر کرتا کہ خدا کی پناہ۔ ہمارے شہر میں زیادہ تر ان کے پاس گورکھا ریجمنٹ کے فوجی آتے تھے۔ آج بھی مجھے اس بات کی سخت حیرانگی ہوتی ہے، اردو بازار میں بہت سے مسلمان ہی رہتے تھے۔ تمام لیڈر صاحبان سب سے بڑھ چڑھ کر باتیں بناتے، قوم کے ٹھیکیدار آس پاس ہی رہتے تھے، اور ان کے سامنے ہی ان لڑکیوں پر ظلم تشدد ہوتا، ان کو برا کام کرنے پر مجبور کیا جاتا۔ لڑکیوں کی دن رات رونے کی آوازیں آتی، میرے خدایا کیا ہوگا؟ مگر ان کی کوئی آواز نہ سنتا، کوئی مدد نہ کرتا۔ اگر ہمت کر کے کسی کے ساتھ بھاگتی، عدالت میں کوئی ان کے ساتھ نہ جاتا، بلکہ کشمیری سے پیسے لے کر یہ گواہی دیتا کہ یہ اس کی منکوحہ بیوی ہے۔ ان مظلوم لڑکیوں کی نہ کوک نہ فریاد، وہ زندہ لاشیں بن جاتی، 1-2 سال کے بعد تپے دک ہو جاتا۔ کشمیر جا کر بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کر شریف بن جاتے۔ کشمیر کے عزت دار لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، مگر پیسے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ لینڈ لارڈ بن جاتے۔ یہ نامراد معصوم لڑکیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کر کے جو پیسہ جمع کرتے، اس سے خوب عزت والے بن جاتے۔ ان لڑکیوں کے گاہک بھنگی، چمار، گورکھے یا گاؤں کے لوگ ہوتے۔ کسی کو ٹی بی، کسی کو آتشک یا اور کئی بیماریاں لگ جاتی۔ آہستہ آہستہ سگریٹ شراب کی بھی عادت پڑ جاتی۔ ان سب معصوموں کا یہی حشر ہوتا۔ مسلمانوں کے لیے بڑے شرم کی بات تھی، یہ دھندا صرف مسلمانوں کا ہی تھا۔ دشہرے کے دربار پر بھی بہت رونق ہوتی۔ پورا مہینہ شام کو رام لیلا ہوتی، پورا قصہ رام، لچمن، سیتا اور راون کا دہرایا جاتا۔ مسلمان ڈرامہ سمجھ کر دیکھتے، ہندو مذہبی طور پر شامل ہوتے۔ بڑے بڑے اچھے بھجن گائے جاتے، ان کی دھنیں خوبصورت اور اچھے راگوں میں ہوتی۔ معلوم ہوتا ان کی بندشیں بڑے بڑے استادوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ پورا رامائن ڈرامے کی طرح دکھاتے۔ بازار میں گاڑیوں پر سٹیج بنا کر رام، سیتا، راون کی بہن سروپ خوبصورت ڈریس پہنا کر کئی گاڑیاں گزارتے۔ کئی گاڑیوں پر گانا بجانا بھی ہوتا۔ تمام رامائن کی شروع سے آخر تک کہانی سناتے۔ اچھے ڈریس، مہارانیاں، مہاراجے، ان کے جواب سوال، بالکل تھیٹر کی طرح دکھایا جاتا۔ بہت بڑی گراؤنڈ جو شہر کے نزدیک تھی، اس میں ہاتھی سے بھی بڑے 3 ڈھانچے بننے شروع ہو جاتے۔ راون کا سب سے بڑا، 2 اس سے چھوٹے، بانس کی باریک لکڑیاں کاٹ کر رسیوں سے باندھ کر زمین سے 15-20 فٹ اونچا ڈھانچہ، ہاتھ پاؤں سر بنا کر دارو گراس اس میں آتش بازی بھرنا شروع کر دیتے۔ راون کے 10 منہ ہوتے تھے۔ ایک محلہ جس کو دارو گروں کا محلہ کہتے تھے، یہ صرف آتش بازی کا کام ہی کرتے۔ یہ ڈھانچے کئی آدمیوں کی دن رات کی محنت سے 1.5-2 مہینے میں تیار ہوتے۔ کافی پیسہ خرچ کیا جاتا۔ جب سب خول آتش بازی سے بھر جاتے تو پھر خوبصورت رنگ برنگے کاغذوں کے کپڑے پہنائے جاتے۔ کپڑے پہنانے میں بھی خاصا وقت لگتا۔ کاغذوں کو ان لکڑیوں پر گوند سے چپکانا پڑتا۔ دشہرے کے دن 4 بجے مہاراج کا پورے لشکر کے ساتھ جلوس نکلتا، پورے شان شوکت کے ساتھ ہاتھی پر بیٹھ کر آتا اور راون پر تیر چھوڑتا۔ تیر چھوڑتے ہی راون کو آگ لگا دی جاتی۔ آگ لگتے ہی آتش بازی شروع ہو جاتی۔ کان پھاڑ دینے والی آواز میں گولے چلتے، فواروں کی طرح آگ کی بارش ہوتی۔ آگ اتنی اونچی جاتی کہ معلوم ہوتا آسمان کو چھو رہی ہے۔ کئی تماشائی خوف سے دور دور بھاگ جاتے، مگر آگ جب فوارے کی شکل میں نیچے گرتی تو ٹھنڈی ہوتی، اگر کسی پر گر بھی جاتی تو کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ یہی بنانے والوں کی کاریگری تھی۔ داروگر ہر سال یہ کوشش کرتے کہ نئی قسم کی آتش بازی بنا کر زیادہ انعام حاصل کریں۔ مہینہ 1.5 مہینہ کام کر کے سال بھر کی کمائی کر لیتے۔
تقریباً ہر مہینے کوئی نہ کوئی تہوار آ جاتا جس میں ریاست کی طرف سے کوئی نہ کوئی جشن ہو جاتا۔ ہندو مسلمان دونوں برابر شریک ہوتے۔ گاؤں کے لوگ سیدھے بھولے اور خوش باش تھے۔ خوشی کھیل تماشے کے لیے 20 میل بھی پیدل چلنا پڑے تو پرواہ نہ کرتے۔ غربت تو بہت تھی مگر چہرے خوشی کی چمک سے کندن کی طرح چمکتے۔ جو 2 روپے کماتا وہ بھی خوش، جو 4 آنے کماتا وہ بھی خوش۔ آرام کی نیند سے سوتے، نہ پیسے کے پیچھے دوڑتے نہ غریبی کی شکایت کرتے۔ آج کل کی طرح نہیں، کروڑوں کے مالک ہو کر بھی رنگ زرد، بے اطمینانی، سلیپنگ پلز کھا کر سونے والے، ہر وقت کروڑ سے 2 کروڑ بنانے کی سوچنے والے۔ یہ غریبی کی دنیا میں سکھ چین سے جیتے تھے۔ ہر دور میں کپڑے، زیور یا رسم و رواج بدلتے ہیں مگر اب تو ہنسی بدل گئی ہے۔ اب امیر آدمی ہنستے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دل میں رو رہے ہیں۔ جموں میں کوئی تفریح کا سامان نہیں تھا، نہ سنیما نہ تھیٹر۔ کبھی کبھی راس پڑتی تھی۔ راس میں 5-7 لڑکے ناچتے گاتے۔ 1-2 روز پہلے چند کرتا دھرتا طے کر کے بازار میں بڑی سی دری بچھا دیتے۔ سب لڑکوں کے اچھے لباس ہوتے، کئی لڑکے لڑکیوں کا لباس بھی پہنتے، ساتھ باجا ڈھولک بجتی۔ سب سے پہلے ایک لڑکا منہ پر کالا کپڑا ڈال کر پاؤں میں گھنگرو باندھ کر ناچتا اور گاتا۔ گانے کے بول ہوتے، آؤ جنگلی رے۔ جنگلی کو دیکھ کر اتنا مزہ آتا کہ اب شاید ولایت کے کسی تھیٹر کو دیکھ کر بھی نہ آئے۔ سخت بے چینی سے انتظار کرنا، یہ منہ سے کالا کپڑا اٹھائے تو شکل نظر آئے۔ میرا خیال ہے اگر دل خوش ہو تو چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی خوشی ہوتی ہے۔ نوکری کے زمانے کی بات ہے، ریاست میں پہلی بار ماسٹر لبھو رام کا تھیٹر آیا۔ سرکار ولایت گئے تھے۔ ہر روز تانگے میں ایک آدمی ڈھول بجا کر اعلان کرتا، شاندار موقع، ہاتھ سے نہ گنوائیے، ماسٹر لبھو رام کا شاندار تھیٹر شیری فرہاد کا مشہور کھیل دکھائے گا۔ ہم نے پہلے ہی انتظام کر لیا تاکہ سب سے آگے سیٹیں ملیں۔ خدا معلوم کہاں سے 15-20 پرانے صوفے انہوں نے حاصل کر لیے تھے۔ لبھو رام کا تھیٹر۔ صوفے کا ٹکٹ 3 روپے، لوہے کی کرسیوں کا 1 روپیہ اور دریوں پر بیٹھنے کا 8 آنے ٹکٹ تھا۔ کئی دن انتظار کے بعد وقت سے پہلے ہی ٹوٹے پھوٹے صوفوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ پردہ اٹھا۔ 6-7 لڑکے جو معلوم ہوتا تھا آٹے کی بوریوں سے نکل کر آئے ہیں، چہرے بھوتوں کی طرح سفید، میلے کپڑے، سستا پاؤڈر اور رنگ منہ پر تھوپ کر پہلا گانا جو اس وقت ہر تھیٹر میں گایا جاتا تھا گایا اور اندر چلے گئے۔ ہم پردوں کے اتنے نزدیک تھے کہ اندر کے سب حالات اور سب باتیں صاف سنائی دیتی تھی۔ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ باہر کس نے جانا ہے۔ ہر ایک یہی کہہ رہا تھا کہ تمہاری باری ہے، میری نہیں۔ اسی بحث میں ایک نے کٹنی کے سر پر ٹوکری رکھ کر باہر دھکا دے دیا۔ وہ ٹوکری اور جھاڑو لے کر سٹیج پر آ گئی۔ بڑے زور سے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ہائے ہائے، ظلم ہو گیا، شیری مر گئی۔ شیری فرہاد کے کھیل میں بادشاہ خود کٹنی کو بھیجتا ہے تاکہ وہ یقین دلا دے کہ شیری مر گئی ہے۔ فرہاد یا تو خودکشی کر لے یا ملک چھوڑ دے۔ کٹنی کے آنے سے سب کھیل ہی ختم ہو گیا، پردہ گرا دیا گیا۔ ماسٹر لبھو رام نے اسٹیج پر آ کر معذرت کی، غلطی سے کٹنی پہلے آ گئی، اب نئے سرے سے کھیل شروع ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ پردہ اٹھنا شروع ہوا۔ ایران کا بادشاہ خسرو باجے والوں جیسی وردی پہن کر بڑے غرور اور غصے میں کرسی پر بیٹھا ہے۔ سامنے گلے سے ننگا پھاوڑا لیے فرہاد کھڑا ہے۔ پردہ ابھی اٹھ ہی رہا تھا کہ بادشاہ بڑے روب سے بولا، کیا نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ میں ایران کا ابھی اس کے منہ سے با ہی نکلا تھا کہ پردہ ٹوٹ کر بادشاہ کی کرسی پر پڑا۔ بادشاہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا، بادشاہ کی ٹانگیں اوپر، سر نیچے، اسی طرح بادشاہ کو اندر لے گئے۔ ماسٹر لبھو پھر سٹیج پر آیا، معذرت کی، آج یہ ناخوشگوار واقعہ ہو گیا ہے، کل اسی ٹکٹ پر دوبارہ کھیل دکھایا جائے گا۔ کشمیر کے سیزن میں ہر سال 5-7 گانے والیاں آ جاتی، یہ سوچ کر کہ گرمیوں کا موسم آرام سے گزرے گا اور جو لوگ بمبئی، مدراس، کلکتہ، مارواڑ، بہار سے سیر کے لیے آتے ہیں ان سے خاصی آمدنی ہوگی۔ بڑے بڑے سیٹھ، راجے، نواب، زمینداروں سے واقفیت ہوگی۔ ریاست میں اور تو کوئی تفریح کا سامان نہیں تھا۔ جو امیر کبیر سیر کے لیے آتے گانے والیوں کو بلاتے
یا خود ہاؤس بوٹ میں سننے کے لیے آتے۔ اچھے امیر آدمیوں سے ملاقات ہو جاتی۔ ہر گانے والی کسی نہ کسی دن میرے پاس ضرور آتی۔ ہماری سفارش کرو، تم ہماری بیٹی ہو، ہمیں شوق ہے ہمیں بھی حاضری ہو جائے۔ مجھے خود بھی گانا سننے کا شوق ہوتا، نئی گانے والیوں کو سن کر مزہ آتا۔ میری بھی سوائے سرکار کے محل کے اور کوئی تفریح نہ تھی۔ اپنا گھر یا گھر سے محل، وہی 15-20 آدمیوں کی شکلیں، ہر روز ایک ہی روٹین۔ اس لیے میری بھی یہی کوشش ہوتی کہ اچھی ہوں یا بری، سرکار ضرور بلائیں۔ جس وقت سرکار کی کرسی کے پاس بیٹھتی، یہی تمہید باندھتی، سنا ہے بہت اچھی گانے والی آئی ہیں۔ انہوں نے فوراً پوچھنا، تو وہاں گئی تھی؟ جواب دیتی، میرے ساتھ زندے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہی کہ بہت اچھا گاتی ہیں۔ بلا تو لیں، مگر اچھی نہ ہوئی تو پھر استادوں کی کیا سزا ہوگی؟ میں نے ڈر کر کہنا، ایسی بات بھی نہیں کہ آسمان سے تارے توڑ کر لاتی ہیں، یہ تھوڑا ہے کہ وہ خود ہی باہر سے آئی ہوئی ہیں، ہم بیٹھے بٹھائے گانا سن سکتے ہیں۔ تو مذاق سے کہتے، تیرا مطلب ہے کہ میرے پاس اتنا فضول وقت ہے کہ میں ٹرائی کرتا رہوں؟ میں نے برا سا منہ بنا کر کہہ دینا، دفع کرو، اچھی ہیں یا بری مت سنیے۔ دوسرے روز جاتی تو وہاں سب موجود ہوتی، اچھی رونق ہو جاتی۔ ایک کشمیری عورت تھی جس کا نام کلی تھا۔ جس وقت اپنی جوانی ختم ہو گئی تو اس نے 2 چھوٹی چھوٹی لڑکیاں خریدی اور لاہور چلی گئی۔ ایک لڑکی کا نام ننی، دوسری کا منی رکھا۔ جو کچھ خود کماتی استادوں کو کھلا پلا کر ان کو گانا سکھواتی۔ جب لڑکیاں جوان ہو گئیں تو کشمیر آ گئی۔ گانا تو برائے نام تھا، مگر منی کی شکل بڑی پیاری تھی۔ ننی کی شکل بالکل سفید چوہیا کی طرح تھی۔ لاہور رہنے کی وجہ سے اردو اچھا بول لیتی تھی۔ آہستہ آہستہ اپنا ہاؤس بوٹ بنا لیا، مستقل کشمیر رہائش کر لی۔ سرکار نے گانے کے لیے بلایا۔ سرکار کا ایک ADC کشن سنگھ، جو مہاراج جودھ پور کا قریبی رشتہ دار تھا، یہ اور اس کے 2 بھانجے پولو کے مشہور کھلاڑی تھے۔ سرکار نے اسی وجہ سے ملازم رکھا تھا۔ مہاراج کشن سنگھ کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ یہ تینوں نہایت خوبصورت جودھ پور کی رنگی ہوئی پگڑیاں باندھتے۔ تمام راجپوتانے میں پگڑی باندھنے کا طریقہ خوبصورت اور ڈیزائن چنری کی طرح بڑی محنت سے بنتا ہے۔ جے پور، جودھ پور، رادھن پور خاص مشہور ہیں۔ کشن سنگھ شریف اور سنجیدہ قسم کے آدمی تھے۔ سرکار نے منی کو ان کی کرسی کے پاس بٹھا دیا۔ سن چکے تھے کہ یہ کشمیر کی ہیں۔ منی کی عمر بمشکل 17-18 کی ہوگی۔ کرسی کے پاس بیٹھی۔ کشن سنگھ شرمائے، سخت چھینپے، پسینہ پسینہ ہو گئے۔ دونوں بھتیجے بھی سامنے بیٹھے تھے۔ سرکار کو اس بات کا اتنا مزہ آیا کہ دوسرے روز بھی ان کو بلا لیا۔ منی کو 300 روپے پر ملازم رکھ لیا۔ منی کو پوری طرح سمجھا دیا کہ ہمیشہ کشن سنگھ کے ساتھ رہا کرو۔ منی پوری طرح حکم نبھاتی، جہاں وہ بیٹھتے وہیں پہنچ جاتی، میٹھی میٹھی باتیں کرتی۔ 10-15 دن کے بعد ہی مذاق میں بری طرح منی کے عشق میں دیوانے ہو گئے۔ یہ 60 سال کے اور وہ 18 کی۔ صاف نظر آتا کہ عشق میں پاگل ہو گئے تھے۔ میں نے جس وقت سرکار کے پاس بیٹھنا تو انہوں نے کہنا، دیکھو بڈھا کیسے پیار سے منی کی طرف دیکھ رہا ہے، کیسی نظریں بنا رہا ہے، کیسا رنگ لال ہو گیا ہے۔ سرکار کو اچھا بھلا شغل مل گیا، رونق بڑھ گئی۔ میرا وقت بھی ان کو دیکھتے ہی گزرتا، کس طرح باتیں کرتا ہے، کس طرح منہ بناتا ہے، کیسے پیار بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ نہ تو اب اسے شرم آتی، نہ کسی کی پرواہ کرتا، بڑے پیار اور فخر کے ساتھ دنیا سے بے خبر ہو کر باتیں کرتا۔ اب کچھ دکھائی نہ دیتا۔ جوان بھتیجے سامنے بیٹھے رہتے، بلکہ وہ شرماتے کہ چچا صاحب کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ مگر کشن سنگھ کو اب کسی کی پرواہ نہ تھی۔ کوئی کیا کہے گا، معلوم ہوتا جیسے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ 2-3 مہینے یہی شغل رہا۔ سرکار کا اس شغل سے دل بھر گیا۔ منی کو گانا تو صفر آتا تھا۔ 5-6 مہینے کے بعد نوکری سے چھٹی کر دی۔ خدا معلوم کشن سنگھ کے عشق کا کیا ہوا، شاید چوری چھپے ملتا ہو۔ ویسے سب کی بیویاں بھی ساتھ تھیں۔ ان کا لباس پشواز، چولی اور 3.5 گز کا چنری کا دوپٹہ، نہایت خوبصورت رنگ، اونچے لمبے قد، سڈول جسم، خوبصورت نقش نگار۔ کشن سنگھ کی بیوی گو اچھی عمر کی تھی مگر بہت خوبصورت۔ راجپوتانے کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں،
پھر یہ تو شاہی خاندان سے تھی، ان کی عورتیں ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ مجھے پتا نہیں عشق کا کیا بنا، بھتیجوں کو سب حالات کا علم تھا، کافی بیزار تھے، ہو سکتا ہے دباؤ ڈال کر کنٹرول کر لیا ہو۔ مہاراج الور۔ یہ خبر سنی کہ مہاراج الور آ رہے ہیں، مہمان بن کر نہیں بلکہ کشمیر سیزن گزارنے کے لیے۔ ان کی تمام سہولتوں کا خیال رکھنا ریاست کا فرض تھا، کھانا پینا، رہنا سہنا، سب مہاراج الور کا اپنا انتظام تھا۔ باقی تمام چیزیں، مثلاً چنار باغ میں ایسی جگہ دینا جہاں دریا کے سامنے بڑی گراؤنڈ ہو۔ چنار باغ میں لوگ پرمٹ لے کر ہاؤس بوٹ لگاتے تھے۔ اگر کبھی راجے مہاراجے آتے تو 10-20 روز پہلے مہاراج کو لکھتے، ہم سیر کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ ریاست کی طرف سے جواب ملتا، ہمیں دلی خوشی ہوگی۔ 8 دن پہلے باورچی خانے کا عملہ، اردلی، چند فوجی، فراش خانے والے پہنچ گئے۔ ہاؤس بوٹوں کے سامنے چند ٹینٹ، قناتیں، دریاں بچھا کر آراستہ کر دیا۔ بجلی کا پورا بندوبست ہو گیا۔ گراؤنڈ شیشے کی طرح صاف ستھری ہو گئی۔ بڑے بڑے درختوں پر بجلی کے بلب لگ جاتے، ارد گرد کناتیں لگانے سے پردہ ہو جاتا۔ جو 50 آدمی پہلے آتے وہ حسب ضرورت کرائے پر ہاؤس بوٹ لیتے، چنار باغ میں اچھی گراؤنڈ دیکھ کر پرمٹ لیتے، گراؤنڈ صاف کر کے ارد گرد کناتیں لگا دیتے۔ چنار باغ میں چنار کے ایسے پرانے درخت تھے جس پر کئی لوگوں نے اپنا نام، تاریخ لکڑی میں کھود کر لکھا تھا۔ کئی درختوں کی 100 150 سال کی عمر ظاہر ہوتی تھی۔ درختوں کو بجلی کے بلب سے سجا دیا جاتا۔ جس وقت ہر چیز کا بندوبست ہو جاتا، مہاراج کو اطلاع کر دیتے، تشریف لے آئیے۔ مہاراج جب ریاست میں داخل ہوتا تو حسب حیثیت توپوں کی سلامی ہوتی۔ مہاراج کشمیر اپنے چند افسر عزت افزائی اور استقبال کے لیے بھیجتے۔ مہاراج الور خیر خیریت سے کشمیر پہنچ گئے۔ ہماری سرکار نے خوش آمدید کا پیغام بھیجا۔ سرکار نے خاص حکم دیا کہ جب تک مہاراج الور ریاست میں ہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، پورا خیال رکھا جائے۔ چند دنوں کے بعد سرکار نے کہا، کل مہاراج الور کی سالگرہ ہے، درباری ڈریس میں 2-3 گھنٹے کے لیے جانا ہوگا تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ دوسرے روز پورا ڈریس زیور پہن کر وقت مقررہ پر پہنچ گئی۔ سرکار کے سٹاف کا ایک آدمی ہمارے ساتھ تھا۔ گراؤنڈ میں ٹینٹ لگے تھے، دریا میں 5-6 بڑے بڑے ہاؤس بوٹ کھڑے تھے۔ سامنے تمام ٹینٹ جو کناتوں سے گھرے ہوئے تھے، ان کے درمیان میں بہت بڑا خوبصورت ٹینٹ نصب تھا۔ ہم موٹر سے اترے، جو سٹاف کا آدمی تھا اس نے پوچھا، ان کو کہاں بٹھانا ہے؟ دربار کہاں ہے؟ اس نے اشارے سے بتایا۔ سازندے اور میں اس کے پیچھے گئے۔ بہت بڑا ہال تھا، ٹینٹ کی دیواریں بھی خوبصورت تھی، درمیان میں قالین، اس پر گول دائرے میں روئی کے موٹے موٹے گدے جن پر سفید چادریں بچھی تھیں۔ درمیان میں مہاراج الور اور ارد گرد تمام درباری بیٹھے تھے۔ سب کے آگے دسترخوان کی شکل میں سفید چادروں پر چھوٹی چھوٹی پیالیاں، چھوٹی چھوٹی تشتریاں جن میں الائچی، زعفران، سونف، 2-3 قسم کی سپاریاں جنہیں منہ میں ڈالو تو 2 دن تک منہ سے خوشبو آتی رہے۔ تشتریوں میں بادام، پستہ، اخروٹ یعنی ہر قسم کا سوکھا میوہ، خوبصورت خاصدان میں مختلف قسم کے مسالوں والے پان، ہر پان کا مختلف ذائقہ، مختلف نام، سپاری کاٹنے کے مختلف طریقے، ہر چیز کو بڑے کرینے سے سجایا گیا تھا۔ درباریوں کی پگڑیاں مارواڑی، یہ پگڑیاں ململ کی چوڑائی کو کم کر کے رسے کی طرح بٹ کر باندھتے ہیں، جس سے پگڑی میں سینکڑوں بل دکھائی دیتے ہیں۔ ایک دفعہ باندھ کر کئی سال استعمال کرتے ہیں۔ اس کا باندھنا آسان نہیں ہوتا، شاید ایک پگڑی تمام دن میں پوری ہوتی۔ باما مہاراج کے سب کی ایک جیسی پگڑیاں مگر رنگ الگ الگ، سوائے 2 رنگوں کے، ایک سفید اور دوسرا کالا، باقی دنیا بھر کے رنگ، لال، پیلا، جامنی، پیازی، فیروزی، ہلکے بھاری شیڈ، کوئی ایسا رنگ نہ تھا جو رہ گیا ہو۔ پھر ان کے آگے چمکدار پیالیاں، تشتریاں، ہر درباری کی بروکیٹ کی اچکن، عجیب نظارہ تھا۔ ہمارے درباروں کا تو خیر جواب نہ تھا، مگر اس کا بھی اپنا ہی رنگ تھا، شکلیں سب کی ایک جیسی،
काला रंग, छोटी आंखें, दाढ़ी मूछ निदारत। जब पहली दफा नजर पड़ती तो मालूम होता जैसे सब झूठ मूठ के लोहे के बुत हैं जिन्हें कपड़े पहनाकर बिठा दिया है। छोटे छोटे बर्तन देखकर अपना बचपन याद आ गया। बचपन में इसी तरह छोटे छोटे बर्तन सामने रखकर किसी में भुने हुए चने, किसी में दाल, मुरमुरे, शक्कर, किसी में पकौड़ियाँ, इस खेल को कहते आओ घर घर खेलें। हमारे बर्तन मिट्टी के होते। महाराज इलोर का दरबार देखकर मालूम हुआ जैसे ये घर घर खेल रहे हैं। एक चांदी की लुटिया जिससे हमारे जमाने में बच्चे को दूध पिलाते। उसकी नाली इतनी बारीक होती कि दूध कतरा कतरा टपकता ताकि बच्चे को गोता लगने का इम्कान ना रहे। ऐसी ही चांदी की लुटिया यक्के बाद दीगरे हर एक अपने मुंह से सिप करके दूसरे के हाथ में दे देता। जिस वक्त लुटिया खत्म हो जाती तो दूसरी भरी हुई आ जाती। जितनी देर तक दरबार रहता ये ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी रहता। पूछने पर पता चला इसे चुस्की कहते हैं। ये बहुत तेज और खास किस्म की कीमती शराब होती है जिसे सिर्फ राजे महाराजे ही बना सकते हैं। मामूली आदमी सामान ही मुहैया नहीं कर सकता। कहते हैं कि इसके एक पैग में 2 विस्की की बोतलों का नशा होता है, इसलिए सिर्फ चुस्की लेते हैं। एक ही लुटिया से चुस्की लेने को राजपूत भाईचारा कहते हैं। एक लुटिया में चुस्की लेने से आपस में सब भाई भाई बन जाते हैं। ये रस्म तमाम राजपूताने में है। ये शराब सुचे मोती, ज़ाफ़रान, चांदी के वर्क, तीतर, बटेर, मुर्गाबी, चकोर, जंगली मुर्गी, चीहा, मग, कश्मीरा, तिलौर की यखनी, अंगूर का रस और भी कई कीमती अशिया से तैयार की जाती है। अगर कोई दूसरा महाराज मेहमान बनकर आए तो ये बतौर तोहफा 1-2 बोतलें पेश करते हैं। महाराज इलोर के दरबार में सब चुस्की लेकर खिलखिलाकर हंस रहे थे। चुस्की लेने के बाद प्यालों से मेवे लेकर मुंह में डालते और लुटिया आगे दे देते। महाराज की शक्ल मामूली, दाढ़ी मूछ तो आई ना थी, काला रंग, छुरियों से भरा हुआ मुंह, आवाज बारीक, बात इतनी धीमी आवाज में करते कि सुनाई न देता। सालगिरह की वजह से जर्क बर्क लिबास, गले में मोटे मोतियों का कंठा, कानों में मोटे हीरों के टॉप्स, मारवाड़ी पगड़ी पर हीरे की कलगी, हाथों में भारी अंगूठियां, उनके काले पतसूरे चेहरे पर जेवर, कपड़ा, हर चीज जहर लग रही थी। आध घंटा चुस्की लेने के बाद टेंट के दरवाजे से हिजड़ा बन संवर कर अंदर दाखिल हुआ। झुककर 3 बार फर्शी सलाम किए। महाराज के नजदीक जाकर कुछ अर्ज की। महाराज ने सर के इशारे से हाँ कहा। वो दरवाजे के बाहर गया। 2 मिनट के बाद कम उम्र का खुश शक्ल हिजड़ा, पाँव में घुंघरू, पिशवास और चोली में, सर पर खूबसूरत गोटे का दुपट्टा, हाथों में चूड़ियां, गले में हार, कानों में लंबे मक्खर, बालों की लंबी चोटियां, खूबसूरत परांदा। उसके बाद 1, 2, 3 पूरे 14 हिजड़े अंदर दाखिल हुए। एक एक ने महाराज को सलाम किया। महाराज ने मुस्कुराकर कबूल किया। किसी के पास बाजा, कोई ढोलक के साथ, कई हिजड़ों के हाथ में खंजरियां। 2 ने गाना शुरू किया। दरबारियों ने झूम झूम कर दाद दी, जिससे महाराज खुश हुए। फटे हुए ढोल की तरह बेहंगम आवाजें, बेसुरे। यकलख 2 हिजड़े छलांग लगाकर महाराज के सामने आए और ठुमके लगाए। जो पहले नाच रहे थे वो अपनी जगह पर बैठ गए। जो नए आए थे उनके डांस पर महाराज और दरबारी हंस हंस कर लोटपोट हो गए। 15-20 मिनट के बाद 2 हिजड़े और मैदान में कूद कर आ गए। तेज लय में कूल्हे मटका मटका कर डांस किया। गाने के बोल कुछ इस तरह थे, मेरा महाराज है मोतियों वाला। थोड़ी देर के बाद एक जोड़ा और आया। जो नया आता इस तरह आता जैसे कोई गुस्से में आया हो कि जाओ पीछे हटो, हम तुम्हें नाच और गाना सुनाते हैं। सबसे बढ़ चढ़ कर गला फाड़ कर चीखता, कूद कूद कर अपना बुरा हाल कर लेता। महाराज बमा दरबारियों के खुश होकर दाद दे रहे थे। मुझे तो खाक भी समझ में न आया, किस चीज पर खुश हो रहे हैं, दाद दे रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। शायद महाराज को उल्लू बना रहे थे। महाराज सबसे ज्यादा खुश थे। हर जोड़े की यही कोशिश होती
कि नई किस्म का ठुमका डांस में दिखाएं। हर जोड़े का गाना भी महाराज पर होता। किसी का गाना मैं वारी जाऊं, मेरे जैसा महाराज किसी और का नहीं। एक जोड़े का तो बहुत ही मजा आया। गाने का कुछ इस तरह का मजमून था, मेरा महाराज बहुत नटखट है, खूबसूरत है, आंखों में शरारत है। जिस वक्त ये सिफतें बयान करते तो तमाम दरबारी महाराज को छेड़ते। महाराज बुरी तरह शर्माकर छोटी छोटी आंखों से, जो बिल्कुल सांप की तरह थी, झींक कर इस तरह दरबारियों की तरफ देखते जैसे बड़े नटखट कलाई मरोड़ने वाले शरारती हैं। शर्म से दोहरे हुए जाते, बड़े फख्र से दूसरों की तरफ देखते। सच ये है कि मुझे तो ऐसा मजा आया कि आज भी वो नज़ारा मेरी आंखों के सामने है। मेरे लिए ये सब कुछ नया था। हमारी सरकार तो खुशामद बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ना इतने बेवकूफ थे कि अपने आप ना समझ सकें। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। महाराज को ऐसा बेवकूफ बनाया हुआ था कि उसे एहसास ही न होने देते वो क्या है। बिल्कुल पुरानी कहानियों की तरह। बादशाह को इर्द गिर्द के लोग पता ही न चलने देते कि दुनिया में क्या हो रहा है। उनकी रियाया गालियां दे रही हो तो यकीन दिलाते कि आपको दुआएं दे रहे हैं। महाराज इलोर भी कुछ ऐसे ही बन गए थे। ज्यादा ताज्जुब ये था कि वो अपने आप को बांका और जवान समझते थे। मैं इस इंतजार में थी कि हिजड़ों का नाच गाना खत्म होगा तो गाने के लिए कहेंगे। बारी बारी जब सब हिजड़े खत्म हो गए, गाना तो दरकिनार, हमारी तरफ किसी ने देखना भी गवारा न किया। ना किसी ने खाना पूछा न पीना। हिजड़ों का उस्ताद या पीर बार बार महाराज के पास बलाएं लेकर कुछ कहता, वो सर के इशारे से जवाब देता। उस्ताद अपने शागिर्दों को कुछ हिदायत देता, वो कोई गाना शुरू कर देते। हमारे साथ जो सरकार ने स्टाफ का आदमी भेजा था वो मोटर में ही इंतजार कर रहा था। मैंने उसे बताया कि दोबारा इनका नाच गाना शुरू हो गया है। हमारा किसी ने नोटिस नहीं लिया, ना किसी ने गाने की फरमाइश की है, बल्कि किसी ने बात तक नहीं की। क्या किया जाए? बैठने से क्या फायदा, वो तो अपने हिजड़ों पर फिदा हैं। वो दोबारा फिर शुरू हो गए हैं। कहने लगा, थोड़ी देर और इंतजार कर लो। वापस आकर फिर अपनी जगह पर बैठ गई। महाराज हर जोड़े के खत्म होने पर खंजरी वाले को बुलाता और कुछ कहता, जिसे सुनकर वो सलाम करके वापस आ जाता। शायद इन हिजड़ों का म्यूजिक डायरेक्टर था। बड़े फख्र से आकर बताता, देखा, तुम्हारी अदा सरकार को भा गई है। तमाम हिजड़े इसकी बलाएं लेते। मैं उनकी सब बातें इसलिए सुन सकती थी क्योंकि खंजरी वाला बिल्कुल मेरे पास ही बैठा था। महाराज के पास चांदी के थाल में लाल रंग की थैलियां पड़ी थी। खुदा मालूम 200-200 या 500-500 की थी। एक जोड़े ने ऐसी अदा की जो महाराज को तड़पा गई। फौरन एक थैली उठाकर खंजरी वाले को फेंकी। उसने 7 सलाम किए, हजारों बलाएं ली। दोनों हाथ कूल्हों पर रखकर अजीब किस्म के ठुमके लगाए, जिससे सब दरबारी लोट-पोट हो गए। पूरे टेंट में वाह वाह की सदाएं गूंज उठी। हिफाजती दस्ते वाले शोर सुनकर दरवाजों से झांकने लगे। मैंने दोबारा स्टाफ के आदमी को कहा, 4 घंटे से बैठे हैं, किसी ने पूछा तक नहीं। जब इनको हमारी जरूरत ही नहीं तो बैठना बेकार है। उसने भी इत्तेफाक किया। मैं बमा साजिंदों के बाहर आ गई। हम सब मोटर में बैठ गए। ड्राइवर ने मोटर स्टार्ट की। एक दरबारी दौड़ता हुआ हमारे पास आया। सबने सोचा कि उनको गलती का एहसास हुआ है और यही कहने आया है कि बगैर गाए कैसे जा सकती हैं, महाराज बुला रहे हैं। यही ख्यालात जल्दी जल्दी सबके दिमाग में गुजरे। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। दरबारी ने बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या आपको गाने के लिए भेजा था? मैं ऐसी जली हुई थी कि मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया। नहीं, मालिश करने के लिए। मैंने गौर से देखा, क्या ये सचमुच इतना मासूम है या मजाक कर रहा है? सरकार के पास गए। जाते ही शुरू से आखिर तक हिजड़ों की नकलें उतार उतार कर खूब हंस हंस कर सरकार को बताई। गानों के बोल सुनाए। हंसी के मारे ऐसी बेखबर थी कि सरकार की तरफ देखा ही नहीं। जब सब बातें खत्म हुई तब सरकार की तरफ देखा। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उनकी आंखें बहुत खूबसूरत थी और सुर्ख डोरे तो हमेशा आंखों में होते थे।
पहली बार सरकार को गुस्से में देखा। उनकी आंखें सुर्ख थी, जैसे अभी खून टपक पड़ेगा। मैं तो सहम कर खामोश हो गई। सरकार ने सेक्रेटरी को बुलाया, हुक्म दिया, महाराज इलोर को हमारे यहाँ खाने की दावत दो और लिखो, बमा अपने स्टाफ के हमारे पास खाना खाएं। उसने सतवचन कहा और महल से चला गया। सरकार ने पूछा, तुमको खाने के लिए कहा था? मैंने गर्दन के इशारे से बताया, नहीं। फौरन खाने का हुक्म दिया। मैं खाने में मसरूफ हो गई। सरकार एडीसी से बातें करते रहे। उसने इनकी बेइज्जती नहीं की, हमारी की है। हमने उसकी इज्जत के लिए भेजा था, ताकि वो समझे हम भी उसकी खुशी में शरीक हैं। अगर इनाम नहीं दे सकता था तो कम से कम इज्जत से तो पेश आता। ये बातें सुनने के बाद मुझे भी एहसास हुआ कि उसने मेरी बेइज्जती की है। मैं भी बुरा सा मुंह बनाकर बैठी रही। खाने के बाद घर आ गई। दूसरे रोज जब गई तो महाराज इलोर का बेचैनी से इंतजार हो रहा था। सब इंतजाम ग्राउंड में किया गया था। 8 बजे महाराज इलोर आ गए। सरकार ने बड़ी गर्मजोशी के साथ गले लगाया, अपने पास बिठाया। शराब का दौर शुरू हो गया। सरकार ने शायद अर्दलियों को समझा दिया था कि महाराज इलोर का ग्लास खाली न रहे। ग्लास खत्म हो तो दूसरा ग्लास पेश कर दिया जाए। खाने का इंतजाम भी पास ही दूसरी ग्राउंड में था। सरकार तो एक ग्लास लेकर सिप करते रहे, मगर महाराज इलोर ग्लास पर ग्लास चढ़ाते रहे। 10 बजे के करीब सब खाने की मेज पर आ गए। मेज पर भी महाराज इलोर बजाय खाने के शराब ही पीते रहे। ग्लास खत्म होते ही दूसरा ग्लास 5 मिनट में खत्म कर देते। शुरू में तो सरकार ने भी अजराहे मेहमान नवाजी हाथ में ग्लास रखा, मगर अब तो वो होशो हवास खो बैठा था। अब उसे कुछ कहने की जरूरत ना थी। अपनी खुशी से गटागट पी रहा था। ये तो पहले ही बता चुकी हूँ कि सरकार को शराब का शौक नहीं था। अगर पीते भी तो कभी कभार 1-2 पैग। इलौर वाले ऐसे खुशामदी थे कि किसी की ये हिम्मत ना थी कि उसको पीने से रोके। मेज पर खड़े होकर बदस्तूर पीते रहे। हालत ये थी कि पांव लड़खड़ा गए, जबान में लुकनत आ गई। हाथ में अब भी ग्लास था और खाने की मेज पर ही डटे रहे। सरकार ने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, ना उनको बुलाया। दोनों ग्राउंड में 5-7 फुट का फासला था। सब कुछ साफ दिखाई देता था। सरकार ने गाने का हुक्म दिया। सरकार आराम से बैठकर सुनते रहे। महाराज इलौर कभी अपने किसी मसाहिब के पास जाना चाहते तो 2-3 बार गिरते गिरते बचते। दरबारियों को पकड़कर संभालना पड़ता, मगर ग्लास अब भी मौजूद था। सरकार सब कुछ देख रहे थे, खुश थे, चेहरे पर नफरत भरी मुस्कुराहट थी। मेरा ख्याल है अब महाराज इलौर को यह भी होश ना था कि वो कहाँ है या क्या कर रहा है। सरकार तो 1 घंटे में ही खाने की मेज से वापस आ गए। शराब वाली मेज पर शराब पड़ी थी। सिर्फ महाराज इलौर और उसका स्टाफ वहां मौजूद था। सरकार सब कुछ अपने सामने देख रहे थे। अब महाराज इलौर वहीं कुर्सी पर बैठ गए और पीते रहे। तकरीबन 12 बजे अपनी कुर्सी से उठे। 2-3 दफा संभलने की कोशिश की। धड़ाम से चारों खाने चित कालीन पर गिर गए। सरकार जल्दी से गए, दरबारियों से हमदर्दी जताई। महाराज की शक्ल तो पहले ही बुरी थी, मगर बेहोश होने के बाद तो देखकर खौफ आता था। खुला हुआ मुंह, चेहरे पर मुर्दे की तरह जर्दी, मुंह से झाग, अजीब खौफनाक शक्ल। सरकार ने उसके स्टाफ को कहा, महाराज को आराम की जरूरत है। दरबारियों ने उठाने की कोशिश की। किसी ने टांगे पकड़ी, किसी ने बाजू। बिल्कुल लाश की तरह मोटर में डाला। दूसरे रोज सुना महाराज इलोर वापस चले गए। जितनी देर तक मुलाजिम रही वो कभी जम्मू या कश्मीर न आए। कश्मीरी खाना। घर वालों ने प्रोग्राम बनाया। डोंगे पर निशात बाग की सैर के लिए चले। हर इतवार को सैकड़ों लोग डोंगे किराए पर लेकर जाते हैं। कश्मीर में खाना पकाने वाले को वाजे कहते हैं। वाजे को बुलाया और बताया, जैसे शादी ब्याह में पकाते हो वैसा ही खाना होना चाहिए। वाजे बकरा, मसाले, छोटी छोटी देगचियां ले आया। आज भी याद है, 2-3 रुपए का बकरा, 5-6 रुपए डोंगे का किराया और 2-4 रुपए के मसाले। सब खर्चा बमुश्किल 25 रुपए होता।
ٹونگے والوں کو یہ فائدہ ہوتا کہ اس کی بیوی بچے بھی کھانا کھاتے۔ یہی ٹونگا ان کا گھر ہوتا تھا۔ جب کرائے پر دیتے تو بڑے کمرے میں قالین بچھا کر گاؤ تکیے لگا دیتے، خود ہی ڈونگا چلاتے۔ چھوٹے سے باورچی خانے میں 5-6 کچے چولہے بنے ہوتے۔ واضح ان پر کھانا پکانا شروع کر دیتا۔ ڈونگا آہستہ آہستہ پانی میں رینگتا رہتا۔ لوگ اکثر گراموفون بجاتے رہتے یا تاش کھیلتے، بالکل اپنے گھر کی طرح، جیسے دل چاہتا بیٹھتے، دل چاہتا تو لیٹ جاتے، جہاں دل چاہتا ڈونگا کھڑا کر لیتے۔ واضح ہر گھنٹے کے بعد چائے بھی پلاتا۔ ہر کشمیری چائے کا شوقین ہوتا ہے۔ بڑا سا سماور جس میں ہر وقت چائے پکتی رہتی ہے۔ جتنی چائے نکالتے ہیں اتنا ہی پانی اور دودھ ڈال دیتے ہیں، کبھی چائے ختم نہیں ہونے دیتے۔ اتوار کو اگر ڈونگا کرائے پر چڑھ جائے تو کرایہ بھی آ جاتا، ساتھ اچھا کھانا بھی کھانے کو مل جاتا۔ آرام سے ڈونگا چلاتے رہتے، کبھی خاوند کبھی بیوی بچے باری باری چلاتے۔ جب نشاط باغ تھوڑی دور رہ گیا تو کھانے کا وقت ہو گیا۔ بازے نے دسترخوان بچھایا، بڑے سے آفتابے میں پانی سب کے سامنے چلمچی رکھ کر ہاتھ دھلائے، پلیٹوں میں چاول ڈال کر آگے رکھ دیے۔ تھوڑے تھوڑے 2-3 سالن خود ہی اس نے چاولوں پر ڈالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہر 2 منٹ کے بعد وہ چھوٹی سی دیگچی لاتا اور تھوڑا سا سالن ڈال دیتا۔ کم از کم 15-20 سالن لایا اور خود ہی ڈالتا رہا۔ خوبی یہ تھی کہ ہر سالن کا مسالہ الگ، مزہ الگ، ذائقہ مختلف۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بکرے کے گوشت کے الگ الگ حصے، مثلاً سینہ، مچھلی، پٹ، ران، دستی، سب ٹکڑے بڑے سے دیگچے میں ڈال کر یخنی دھر دیتے ہیں، بلکہ اوجڑی تک صاف کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ بکرے کا کوئی ایسا حصہ نہیں جسے وہ استعمال نہ کریں، نہ سینے کی پسلیاں اور سینہ جس کا تبک ماس بناتے ہیں، اس میں صرف سونف کی خوشبو ہوتی ہے۔ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ پسلیوں کی ہڈیاں تک کھا سکتے ہیں۔ چولہے کی گرم راکھ کو بڑے سے تھال میں تھوڑا سا تیل لگا کر اس میں تمام سینہ رکھ کر پھیلا دیتے ہیں اور دھیمی آنچ پر پکتا رہتا ہے۔ ایسا فرائی ہوتا ہے کہ ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں۔ اوجڑی کا بالکل قیمہ کر کے میتھی کے ساگ میں ایسا پکاتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اوجڑی کھا رہے ہیں۔ ہر سالن سرسوں کے تیل میں پکتا ہے۔ جب پہلی بار کشمیر گئی تو شادی بیاہ میں اگر کسی نے بلانا، سنا ہوا تھا کہ کشمیری صفائی کا خیال نہیں رکھتے، کچھ چیزیں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ چکی تھی۔ مثلاً جب عورتیں بڑی بڑی اوکھلیوں میں لکڑی کے مہلے سے مونچھی چھڑتی تھی تو کوٹنے کے دوران منہ میں تھوک جمع کرتی۔ جب منہ میں تھوک بھر جاتا تو ہاتھ پر تھوک کر دونوں ہاتھوں پر ملتی تاکہ ہاتھ نرم ہو جائیں، مہلہ آسانی سے پکڑ سکیں۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ عورتیں دریا میں رہتے ہوئے 6 مہینے سے پہلے سر نہ دھوتی، کیونکہ بال کی باریک باریک سینکڑوں مینڈیاں بناتی، جو بناتے بناتے پورا دن ختم ہو جاتا، اس لیے 6 مہینے سے پہلے سر نہ دھوتی۔ ان کے کھولنے میں بھی کافی وقت لگتا۔ ہمیشہ سر پر ٹوپی یا رومال رہتا، جس سے یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ بال کس حالت میں ہیں۔ کشمیر کے لوگ بڑے مہمان نواز اور پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کا دل چاہتا ہے کہ کوئی گھر میں آئے تو بغیر چائے یا کھانے کے نہ جائے۔ شادی بیاہ میں انہوں نے جب کھانے کے لیے مجبور کرنا تو ساگ سمجھ کر اوجڑی کھاتی۔ بہت مزہ آتا۔ کافی دیر کے بعد یہ پتہ چلا کہ اوجڑی ہے۔ بکرے کے ہر حصے کا الگ الگ طریقے سے استعمال کرتے۔ مچھلی کے گوشت میں سونٹھ اور لال مرچ کا پانی، ایک سالن میں دہی اور لال مرچ، بڑے بڑے کوفتے جس میں دودھ اور گرم مسالہ۔ کوفتوں کا قیمہ اتنی محنت سے کوٹتے، ایسا پیستے کہ گوشت کا ریشہ ختم ہو جاتا۔ صرف گشتابہ ہی ایسا کھانا ہے جو دودھ میں پکتا ہے، جسے میں نے نہیں کھایا، کیونکہ اتنا بڑا کوفتہ ہوتا ہے کہ دودھ میں نوزائیدہ بچے کا سر معلوم ہوتا ہے۔ گھر والے جو کھاتے تھے کہتے بہت مزیدار ہے۔ شادی میں بہت بڑے بڑے تھالوں میں چاول ڈال کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک تھال پر 4 آدمی آمنے سامنے بیٹھ کر کھاتے۔ اتنے زیادہ چاول ہوتے کہ ہماری طرف اگر 10 آدمی بھی کھائیں تو ختم نہ ہو، مگر یہ 2-3 دفعہ اور چاول لیتے۔ ہر 5 منٹ کے بعد واضح چھوٹی چھوٹی دیگچوں کو ہلاتے، ان میں سے مختلف سالن ڈالتے جاتے۔ کئی شادیوں میں 25-30 سالنوں سے کم نہ ہوتے۔ کشمیری دونوں وقت چاول کھاتے ہیں۔
یا چائے کے ساتھ کلچے۔ کلچے اتنے سخت ہوتے کہ ہاتھ سے نہ ٹوٹتے۔ ہم سے یہ لوگ 4 گنا زیادہ کھاتے، مگر ایک بھی آدمی یا عورت موٹی نہ دیکھی۔ خدا معلوم پانی کا اثر ہے یا آب و ہوا کا۔ ہمارے واضح نے بہت اچھا کھانا پکایا۔ پلیٹ میں گرم سالن کا چمچہ ڈالتا گیا۔ سوائے گشتابے کے سب سالن کھائے۔ پہلی دفعہ یہ معلوم ہوا کہ کشمیری کھانا دنیا بھر کے کھانوں سے لذیذ ہے۔ میں نے خوب کھایا۔ نشاط باغ پہنچ گئے۔ میں سیدھی 7ویں تختے پر پہنچی اور فواروں کے پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی۔ وہاں سے 7 تختے نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف آبشار کے پانی کے گرنے کی آواز، دوسری طرف دور تک فواروں کی قطاریں، تیسرے آسمان پر گھرے ہوئے بادل، 7 تختوں کے پھولوں کے مختلف رنگ، اچھے کھانے کی غنود کی۔ ایسی کھو گئی کہ خدا کی ایک ایک چیز پر پیار آنے لگا۔ مغلوں کے زمانے کے بڑے بڑے درخت۔ خیال آیا یہاں شہزادیاں کس انداز سے خوبصورت غرارے پہن کر ٹہلتی ہوں گی۔ نور جہاں کہاں بیٹھتی ہوگی۔ کچھ ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے سچ مچ دیکھ رہی ہوں۔ مغلانیاں ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہیں۔ پھر خیال آیا نور جہاں اور جہانگیر آپس میں کس طرح پیار کی باتیں کرتے ہوں گے۔ کیا نور جہان کو ادب کے ساتھ ہی جہانگیر کے ساتھ عشق کرنا پڑتا تھا، یا یہ کہتی ہوگی او جہانگیر ذرا بات تو سنو۔ جہانگیر کہتا ہوگا نور جہاں کبھی آرام سے بھی بیٹھا کر، ہر وقت فضول بک بک نہ کرو۔ یہ سب سوچ کر اتنی ہنسی آئی کہ اگر کوئی دیکھتا تو سمجھتا میں پاگل ہو گئی ہوں۔ یکلخت آواز آئی، او یار تیرے پاس پیسہ ہے؟ ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہے۔ خیالات کا سب تانا بانا ٹوٹ گیا۔ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہی جموں والے لڑکے میری طرف دیکھے بغیر کہہ رہے تھے۔ گھبرا کر وہاں سے اٹھی اور گھر والوں کے پاس آ گئی۔ نامرادوں نے سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ ڈونگے میں آ گئے۔ واضح نے گلاب کی طرح پیازی رنگ کی نمکین چائے پیش کی۔ دریا کی سیر کرتے کرتے گھر آ گئے۔ محل جانے کا وقت ہو گیا۔ تیار ہو کر محل پہنچ گئے۔